السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور بات کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبداللہ بھائی جی اگر آپ نے وہ جی بات کریں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا مفتی صاحب نے اس میں جواب نہیں دیے تھے۔ یہ جو بھائی نے ایک بات کیے تھے نا، وہ کون سی وہ کوئی عبارت تھی چشتی رسول اللہ والی، تو اس میں وہ ریفرنس مطلب وہ آپ بتائیں اس کے بارے میں کیسا کیا ہے، وہ معاملہ کیا ہے؟ ہم کیوں ریفرنس دیں؟ جو بات کر رہا ہے وہی جواب لے کے آئے، جو بات کر رہا ہے وہی نہیں ریفرنس لے کے، ہم کیوں وہ ریفرنس میں دیں؟ دیکھ رہا تھا، نہیں وہ نہیں بھائی وہ نہیں، بات آپ کے کر رہے دیکھنے تھے کا تو اس میں مطلب وہ جواب لے رہے تھے نا مفتی صاحب سے، تو مفتی صاحب نے جواب نہیں دیا نا۔ آپ کے جو بات کر رہا تھا، جس نے الزام لگایا تھا کہ بابوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں، وہ ریفرنس لے کے آئے نا، وہ اسکین لے کے آئے نا، ہم کیوں اسکین دیں؟ وہ تو بات کرنے والے کشف المحجوب میں عبارت ہے نا، وہ تو نہیں، جو مرضی نہیں ہو، ہے وہ عبارت۔ جو بات کرنے والا ہے وہ خود اسکین لے کے آئے، معذرت کے ساتھ۔ شاہ جی یہ عمیر صاحب پھر سے آئے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرنی ان سے مجھے موقع دیجیے آپ بات کرنے کا عمیر بھائی سے، اگر آپ چاہیں تو۔ جی ضیاء بھائی جزاک اللہ خیر۔ جی عمیر، السلام علیکم ضیاء بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی ضیاء بھائی بولیں۔ کافی میرا ٹائم پہلے بھی ویسٹ ہو چکا ہے، میں چاہ رہا ہوں کنکلوڈ کر دیں چیزوں کو تاکہ ہم بھی کسی سولوشن پہ جا سکیں۔ جی بولیں، میں سنوں گا آج آپ کی۔ جی وہ ایک جو آج کا مسئلہ ہے نا، اسی پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ وہ بار بار آپ حوالہ مانگ رہے ہیں، حوالہ آپ کو میں دے دیتا ہوں لیکن اس کو کلیئر کریں۔ وہ چشتی رسول اللہ صلی اللہ کر لیں، جی اشرف علی رسول اللہ پر گفتگو کر لیں۔ چشتی رسول اللہ پہ۔ اچھا، اشرف علی پہ کر لیں۔ سوری کیا کہا آپ نے؟ اشرف علی رسول اللہ پہ نہیں کرنی ہے، چشتی رسول اللہ پہ۔ وہ عبارت میری دیکھی بھی نہیں ہے، میری تو دیکھی بھی اشرف علی رسول اللہ کی، میرا تعلق چلے جماعت جس دی نے ہو۔ دیکھی اس کو لے آئے، اب میں سولوشن پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ جی اشرف علی ڈرامے نہ رسول کریں، اللہ آپ لوگوں نے ڈرامے کیے ہوئے ہیں تب سے، اتنے لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ۔ بد زبانی نہیں، بد زبانی نہیں، میں آپ سے آرام یہ سے بات نام کروں۔ میرا چینج کریں، جہالت اتری ہوئی آپ لوگوں کو، بھی شرم ہی آئے نہیں آپ لوگوں کو؟ نام چینج کریں میرا، میں نے تو آپ کا جاہل نام ہو ایک نمبر کے آپ لوگ۔ نہیں عمیر صاحب، میں نے آپ کا نام اتنی یہ نہیں رسپیکٹ رکھا۔ سے آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے یار، آپ لوگ اس طرح سے کرتے ہو یار؟ کبھی آپ مرضیوں میں جوڑ دیتے ہو۔ 2 منٹ رک جائیے، میں نے آپ کا نام چینج نہیں کیا حضرت، میں ایڈمن نہیں ہوں یہاں کا۔ ایڈمن چینج کرتے، ایڈمن کے کان تو نہیں بند ہیں پتا کس یار، نے پڑھے کیا؟ لکھے لوگ ہو آپ لوگ۔ آپ ان سے پوچھیے، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی آپ کی طرح اسٹریم جوائن کیا ہوا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ اشرف علی رسول اللہ پر آپ کو گفتگو کرنی ہے؟ جی اشرف علی پہ۔ اچھا، وہ عبارت کیا تھی؟ میں پڑھ دوں یا آپ پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں، آپ نے مجھے ایکسپلین کرنا اس کے بارے میں، کیونکہ ہمارا بڑا وقت ضائع کیا آپ لوگوں نے یہاں پہ بٹھا کے۔ نہیں میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب ایک بندہ ہے، وہ خواب کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے؟ جی آپ کی بات بالکل کرے گا۔ بالکل۔ اچھا، خواب کے اندر پڑھ رہا ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کے اندر کوئی شریعت کا لاگو نہیں ہوتا ہے۔ یہ خواب کا جو آپ کا کانسیپٹ ہے یہ تو کلیئر ہے کہ اس میں کوئی چیز جی بالکل۔ سوئے ہوئے بندے پہ گرفت نہیں ہے شریعت کی، آگے چلیں۔ اوکے ہو گیا۔ نہیں، میں جاگتے ہوئے بھی گرفت نہیں ہے، اس پر ثابت کروں گا انشاءاللہ، صبر کریں آپ۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ آگے چلیں۔ جی نہیں، وہ بندہ اٹھتا ہے گھبرا کر، وہاں پر گھبرانے کے الفاظ ہیں کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے کنفرمیشن کرا رہا ہوں عمیر صاحب، اگر وہاں پر گھبرانے کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، کہ وہ یہ جب خواب دیکھتا ہے تو وہ گھبرا کر اٹھ جاتا ہے، یہ الفاظ ہیں وہاں پر؟ بالکل ہے۔ اچھا، یہ جو اس نے خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ گھبرا کر اٹھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے نزدیک یہ خواب درست نہیں ہے، اوکے ہو گیا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، پھر وہی بات وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے کلمے کو دوبارہ سے درست کروں، یعنی اشرف علی رسول اللہ کی جگہ محمد رسول اللہ پڑھوں، ایسا ہی ہے؟ لیکن وہ دوبارہ سے وہی پڑھتا ہے، پڑھتا نہیں، اس کو پڑھایا جاتا ہے، اور وہ اس کو کتابوں میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا لاجک ہے یہ کا؟
میں سب ایک بتاتا چیز ہوں. کفریہ ہے، ایک چیز بدعت ہے، ایک چیز مشرکوں والی ہے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے کتابوں میں؟ سب بتاتا ہوں. دیکھیں نا، حکم کا تعین ابھی نہ کریں، رک جی جی جائیے. اب بات یہ ہے کہ وہ بولتا ہے کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ درست نہیں پڑھا، وہ اس کو درست کرتا ہے لیکن وہ درست کر نہیں پاتا، اور وہ پھر دوبارہ سے وہی کلمات ریپیٹ کرتا ہے شفیع رسول اللہ کے جو وہ خواب میں کرتا ہے. ایسے ہی ہے. بتائیں بتائیں، آگے بتائیں، آپ پوری روایت کریں. میں چلتا رہوں گا آگے اسٹیپ ٹو اسٹیپ. بتائیں ایسے بتائیں. نہیں، ایسے نہیں جیسا میں بول رہا ہوں میرے صاحب، پلیز جی جی ڈونٹ پروناؤنس. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا. اچھا، پھر وہ جب ظاہری کے اندر یہی کلمات پڑھتا ہے وہ پھر گھبراتا ہے اور بھاگ کر جاتا ہے اشرف علی کے پاس، یعنی کہ ہاں اشرف علی جی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس بھاگ کر جاتا ہے، اور بالکل. یہی کیفیت جو اس کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے وہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو سناتا ہے. تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کسی ایسے بندے سے ہاتھ پر بیعت ہوگی جو شریعت کی اتباع کرتا ہوگا. میں عبارت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مفہوم ٹھیک نہ پیش کریں آپ مفہوم میں مطلب اپنے الفاظ ایڈ کر رہے ہیں. اچھا رک جائیے، آپ جی بتا دیجئے اشرف علی تھانوی کا رپلائی کیا تھا. نہیں، آپ پڑھیں گے، آپ نے جواب دینا. آپ نے بڑا وقت برباد کیا ہمارا ادھر بٹھا بٹھا کے. ان کا کہ جب یہی بات اس نے ساری آ کر بتائی کہ میں نے خواب کے اندر اشرف علی رسول اللہ پڑھا، جب میں اٹھا تو میں نے کلمے کو درست کرنے کی کوشش کری، تب بھی میں نے یہی بات پڑھی. اس کے بعد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کے خواب کی تعبیر کری ہے، اس کی وہ جو ظاہری کیفیت کی اس کو تو انڈورس کہیں بھی نہیں کیا اس اسٹیٹمنٹ کے اندر. کیوں نہیں کیا؟ وہ بیداری میں وہ لفظ کہہ رہا ہے اور اس کو پڑھایا جا رہا ہے. اور اس کو لکھا کیوں ہے کتابوں میں؟ کیا لکھنے کی ضرورت تھی اس میں؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مریض جو ہے نا اپنے پیر صاحب کا اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے نام کا کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے. تو نعوذ باللہ، آپ لوگوں کو شرم ہی آیا تھوڑی سی؟ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو ان چیزوں کو. آپ کی باپ کی بات سنوں گا، آپ کر لیں، پھر میں کروں گا بات. 2 منٹ کا وقت ہے آپ کا، کر لیں آپ بات. 2 منٹ کا وقت ہی نہیں یہاں پہ، اتنا ٹائم آپ نے برباد کیا. آگے سے آپ اس طرح کے ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے کو آپ کیا پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایک جو مرید ہے وہ اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے. نعوذ باللہ، ان لوگوں کی جو ہے نا بدنامی کا ذمہ داری آپ نے لی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں نے پوری ذمہ داری سے ان کو بدنام کیا ہے. نعوذ باللہ، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں، آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک مرید ہے وہ پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور اپنی بیداری میں جو نے یہ کلمہ پڑھتا ہے. نعوذ باللہ، ایک انسان ہے، وہ انسان ہی تھا نا. بیداری کے اندر وہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے کلمہ نہیں پڑھتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. سر وہ عبارت ریپیٹ ہوتی ہے نا وہاں پہ. وہ کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ اپنی جو کیفیت ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ. جب وہ پڑھتا ہے اور اس سے پڑھا نہیں جاتا، وہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اٹس مین کہ وہ بیداری میں ہے تو درست کر رہا ہے نا. پہلے تو اس نے خواب میں دیکھ لیا. وہ اس نے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ عمل اس کا پہلے تھا. جب وہ کر چکا تھا تو اشرف علی کے پاس آیا وہ. جی آگے بتائیں، آگے پڑھیں، پھر آگے پڑھیں. ٹھیک ہے نا. تو اس پر اشرف علی تھانوی اس کے خواب کی تعبیر پیش کرتے ہیں کہ تمہاری جو خواب کی تعبیر پیش کرتے ہیں. اس نے وہ جو بات کہی ہے نا اس کے اوپر تو کلام ہی نہیں کیا انہوں نے کچھ، اس پر کوئی کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب ایک بیداری والی حالت کے اوپر اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا کوئی کلام ہی نہیں ہے تو پھر یہ بات کیسے کہا جا سکتی ہے؟ یہ کہہ جا سکتی ہے کہ انہوں نے بیداری والی حالت کو انڈورس کیا ہے. ہاں، اگر بیداری والی حالت کو انڈورس کیا ہوتا تو آپ کی بات میں مانتا کہ ہاں یار اس بندے نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، لیکن وہ تو خواب کی تعبیر کر رہا ہے، بیداری والی حالت کو تو انڈورس نہیں کر رہا میرے بھائی. آپ مجھے بتائیں، آپ کیوں ڈیفینڈ کریں اس کلمے کو؟ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ؟ پہلے مجھے اس کی ریزن بتا دیں. یہ ڈیفینڈ کرنا آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں میل ہے کوئی؟ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اس لیے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ کہہ دیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں سمپل بات کرتے ہیں، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ یہ جو ہے نا یہ کفریہ کلمات ہیں جو وہ کہہ رہا تھا اور یہ غلط لکھے ہیں، یہ کہہ دیں. کفریہ کلمات ہے؟ خواب کے کلمات کفری ہیں؟ سر وہ کلمہ تو کفری ہے نا سر. جو خواب کے کلمات ہوتے ہیں وہ اس کا اوپر کفر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے بھائی. کیا ہو گیا آپ کو؟ سر جب وہ ریپیٹ کر رہا ہے اپنا جو خواب بتا رہا ہے تو وہ الفاظ ریپیٹ کر رہا ہے نا. جب وہ خواب بتا رہا ہے، جب وہ ایک بندہ خواب بتائے گا تو وہ کفر ہو جائے گا. یہ تو خوارج والی عادت ہے آپ کے اندر. ہاں تو یہ آپ یہ تو بتائیں نا. ہاں یہ ہوئی نا بات. ہاں جی، اب آپ خوارج پہ نہ ڈالیں، آپ یہ کہیں کہ ہاں اس نے نقل کیے الفاظ اپنے خواب کے اور بتائیں کہ یہ کلمہ کفری ہے.
تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پیر صاحب کے سامنے یہ جو بات ہوئی تھی یہ کفریہ بات چل رہی تھی. پیر صاحب کے سامنے جو بندہ اپنی کیفیت آ کر بتا رہا ہے اس پر کفر کا اطلاق پیر صاحب کیوں کریں گے بھائی؟ کسی کو دین اسلام سے کلمے کو کفریہ بولے نا آپ کا اتنا ایمان نہیں ہے، اتنا کچا ایمان آپ کا یار، آپ بولے کہ وہ کفریہ کلمہ تھا. وہ بھائی کفریہ کلمہ تو وہ ہوگا جب اس کا عقیدہ ہوگا، وہ جب اس کا عقیدہ ہی سر نہیں ہے. میں کلمے کی بات کر رہا ہوں، میں بندے کے عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں کلمے کی بات کر رہا ہوں. کلمہ کفری ہے نا. میری بات سنیے، اگر آپ اس کیس کو ہٹا کر مجھ سے پوچھتے نا تو میں بولتا ہوں، پھر اس کیس میں نہیں بولوں گا. ہاں جی، کیونکہ بابا جی کو تو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، ان کے بغیر تو آپ کی روٹی نہیں ہضم ہونی. بالکل میں منافقت نہیں کرتا. آپ صحیح کہتے ہیں، جب تک آپ بابے نہیں چھوڑیں گے آپ نہیں صحیح ہو سکتے. میں منہ پر بولوں گا کہ میں اس کیس میں لے کر ان کو نہیں بولوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اس کا عقیدہ یہ نہیں تھا، خواب کی اس کی کیفیت ڈفرینٹ تھی. لیکن اگر ایک بندہ باشعور ہو کر بالکل شعوری طور پر اور ببانگ دہل یہ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس طریقے تو بالکل اس کو میں کافر بولوں گا. اس میں دو طرفہ رائے نہیں ہے. لیکن جہاں پر یہ کیفیت کرے، کیس ٹو کیس ڈفر ہوتا ہے شریعت کے اندر. چلے ٹھیک ہو، اب آپ اتنا تو ایڈمٹ کر چکے نا کہ آپ ایٹ لیسٹ اس کلمے کو کفریہ بولیں گے، ہے نا؟ بولیں گے نا. اگر کوئی بندہ آپ سن لیجئے، میں لاؤڈ نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، میری بات سنیں. کوئی بندہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ بولے یا چشتی رسول اللہ بولے اور وہی اس کا عقیدہ ہو اور اس کو اپنے منہ سے بولے، اس کا اقرار کرے اور وہ بولے کہ ہاں یہ میرا عقیدہ ہے، تو وہ کائنات کا بدترین کافر ہے. سن لیا میرا عقیدہ. لیکن یہاں پر کیس ڈیفرنٹ ہے. اس کی خواب کی کیفیت تھی اور وہ خود بھی اس کو صحیح نہیں سمجھ رہا تھا، وہ خود بھی اس کو صحیح نہیں سمجھ رہا تھا. تو یہاں پہ کیس کو بتانے کی بات نہیں ہے، ہوتا ہے. یہ میرا اپنا تعین کر دیا. آپ یہ مسئلہ کلیئر ہوا؟ ہاں جی، ہو گیا کلیئر. ہاں جی. اب آپ نے اپنے منہ سے، ایک عام مسلمان ہے آپ نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ وہ کفریہ کلمات ہیں. اگر کوئی بندہ اس طرح کا عقیدہ رکھے، اس طرح کے لفظ بولے بیداری میں، کیونکہ خواب میں تو اس کے پاس شریعت اس پہ نہیں جو ہے نا پکڑ نہیں کرتی، لیکن بیداری میں اگر کوئی بندہ ایسا بولے تو وہ کفریہ کلمات ہے نا، اور وہ ان کو کتابوں میں چھاپ کے پروموٹ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کسی مفتی سے جا کر پوچھ لیں، چاہے وہ مکتب بریلوی سے تعلق رکھتا ہو یا دیوبند سے تعلق رکھتا ہو یا جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو، اگر کوئی یہ بندہ شعور رکھتے ہوئے پورا اپنا عقیدہ بیان کرے اور بولے کہ یہی اس کا عقیدہ ہے اور وہ یہی مانتا ہے، یہی تسلیم کرتا ہے. ادھر کھڑا کر لیں، ابھی کوئی بندہ بریلوی اپنا عقیدہ بتا ہی نہیں سکتا. ادھر عمر جٹ صاحب نے عقیدہ بتایا نا، میں نے ان کو بتایا کہ پورا عقیدہ بتائیں، انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے بات کو گول کر دیا. عمیر بھائی جی مفتی صاحب کیا حال آپ کے؟ ٹھیک ہے جی، بڑا سونا حال ہے. بریلوی اپنا عقیدہ بتا نہیں سکتا اور نہیں نہ بتا سکتے. ہمیں مفتی صاحب آپ بات کریں. اب آپ جزاک اللہ. کیونکہ انہوں نے ہمیں ضیاء بھائی، آپ نے اشرف علی تھانوی صاحب کی عبارت کا جواب دیا ہے، لیکن یہاں پر مجھے عمیر صاحب سے یہ بات پوچھنی ہے کہ خواب اور بیداری کو کیا آپ ایک ہی سمجھتے ہیں یا دو؟ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا نا، ابھی ضیاء صاحب نے جب بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں یہ کفریہ کلمات ہے جو لکھے ہوئے ہیں، جو شخص اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ کفریہ عقیدہ ہوتا ہے، تو مفتی صاحب کو اب جو ہے نا اوپر آ کے ہینڈل کرنا پڑا مسئلے کو. اب یہ مفتی صاحب آئے ہیں یہاں پہ آ کے یہ ہر بات کو گھمائیں گے، اور اب اس اسٹریم سے یہاں سے آگے جتنے اسٹریم ہیں وہ ساری گالیوں پہ، اور ان لوگوں نے میری ایک غلطی پکڑی ہے کہ میں نے ان کو جھوٹا کیوں کہا، اور آگے سے انہوں نے جو کیا نا آپ خود ہی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہمارا مقصد صرف اور صرف جو ہے نا حق بات کو بتانا ہے. آج جو ہمارا موقف تھا وہ یہ مان چکے کہ ہاں یہ کفری عقیدہ ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. خواب کے اوپر حکم لگتا ہے کہ نہیں شریعت کا؟ نہیں لگتا حکم شریعت کا خواب پہ. ٹھیک ہو، لیکن بیداری پر لگتا ہے. بیداری پہ لگتا ہے، لیکن اس میں بھی دو کیٹیگری ہیں، ایک بچے پہ نہیں لگتا اور ایک پاگل شخص پہ نہیں لگتا. اچھا، پاگل پہ نہیں لگتا اور بچے پہ نہیں لگتا، یہ آپ کو کس نے بتایا، قرآن نے یا حدیث نے؟ اب آپ نے دیکھا، آپ کی پرانی عادت ہے، مجھے پتا ہے آپ کی پرانی عادت شریف، آپ باتوں کو ایسے گھماتے ہیں نا جیسے گھمانے کا حق ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بچے پر، آپ کو جواب راس نہیں نہ ہے، آپ کو سٹی زبان سے جواب دے رہا ہوں، آپ کو وہ راس نہیں آ رہا، آپ گھما رہے ہیں. تو آپ کو یہ قرآن نے بتایا یا حدیث نے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں نہ رہا سر، میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے، میں ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتا. بچے پر اور مجنون کے اوپر حکم نہیں لگتا، یہ بات آپ کو قرآن نے بتائی یا حدیث نے؟ حدیث نے بتائی.
कौन सी हदीस है? मैं नहीं बता सकता ना, अभी मेरे पास रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस नहीं है, ठीक हो। हाँ जी। अच्छा क्लियर करते जाए ना, चले ठीक हो। हाँ जी बिल्कुल। बस मेरे साथ खलते मबस मत करिए, और ऊंची आवाज मुझे करनी आती है, लेकिन उससे कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। अच्छा आगे चलें। ये अब मुझे बताइएगा कि मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मिलती है, एक बंदे ने कलमा कुफर बोला, उसने कहा ए अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ, उसके ऊपर हुक्म कुफर लगेगा कि नहीं? उसके ऊपर नहीं लगा था, उस शख्स के ऊपर नहीं लगा था। क्यों नहीं लगेगा? उस शख्स की जो बात थी ना, तो उस शख्स की जो बात थी ना, वो जो है ना नकल की गई उसके बाद के, उसने जो है ना अपनी खुशी के इजहार के अंदर ना वो बोल गया इस तरह के अल्फाज, और वो जो है ना लोगों के लिए हिकमत बनी है वो हदीस जो है। मतलब ये कि खुशी के इजहार पर कुफर बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। अभी आप कह रहे हैं नहीं बोला जा सकता ना, वो तो एक हदीस है जो है ना वो हिकमत निकली। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, जो आपने इसके आपने बात कर दी ना, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे भाई, अल्लाह भी दे। अच्छा उमैर साहब, आप कह रहे हैं कि खुशी के अंदर कुफर बोल सकते हैं, ऐसा ही है? नहीं मैं क्यों कहूँगा, मेरा दिमाग खराब है। तो आप कह रहे हैं यार, आपका दिल कह रहा है। आप लोग, मुझे ये नहीं समझ आती। आप लोग की ये वतीरा है, जितने भी अभी तक आए हैं, गालिबन 3 अभी तक मिर्जा जूनियर जेलमी साहब के सहाबी आ चुके हैं और मिनी खुदा आ चुके हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। तो हजरत आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं, मुकरते क्यों हैं? ये मुझे नहीं बात समझ आती। जितने बड़े झूठे आप हैं, आपसे बड़ा कोई झूठा नहीं मैंने देखा। मतलब ये कि हम आपके झूठ पर आपसे बात कर रहे हैं आप, ये क्या तमीज होती है यार? कोई एक बंदा मुफ्ती बन के सामने बैठ के झूठ बोलेगा तो एक आलिम दीन है, हालांकि मेरा ताल्लुक जमात देवबंद से ताल्लुक रखता है, आप इतनी बदतमीज से बात कर रहे हैं यार। कोई तमीज नहीं है आपको यार, एथिक्स नहीं है यार आपकी यार। कम से कम चलो आपको इख्तिलाफ है ठीक है, लेकिन यार एक आलिम दीन का अपना डेकोरम होता है भाई। क्या हो गया आपको? अल्लाह के बंदे, आप उनको जाहिल बोल लो, कुछ बोल लो यार, उलमा दीन के बारे से हैं, ठीक है ना। वो हदीस है कि उलमा दीन के बारे से हैं और दीगर मामलात हैं, उनकी ताज़ीम पर हदीसें आई हुई हैं। अगर आपको उनसे इख्तलाफ हो गया वो एक दीगर बात है, अपने इख्तलाफ को ऐसे अंदाज से रख दो। अब उनके जो यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन्होंने आपके साथ अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो फिर आपने डंडोरा पीटना शुरू करना है कि देखो मुफ्तियों के जो शागिर्द हैं वो गालियां देते हैं, लेकिन आप अपना नहीं बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं कि उसके रिएक्शन में फिर आए ये चीजें। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, बट इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ जी, क्वेश्चन मेरा। हाँ जी भाई और शाह जी अस्सलाम वालेकुम। आप अगर इजाजत, मैं अहमद भाई एक मिनट अहमद भाई एक मिनट, अगर इजाजत हो उस्ताद मोहतरम, तो मैं को बात कर लूं ये मिस्टर उमैर जी? बिल्कुल बिल्कुल काशिफ जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम साथियों से कि जरा थोड़ा अपने सब्र का मुजाहरा करें। चलें उस्ताद मोहतरम ने अगर उमैर साहब को माफ कर दिया है तो चलें आप भी माफ करें। बहरहाल उमैर साहब जरा माइक अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मैं काशिफ चौधरी बोल रहा हूँ, मुझे जरा ये बताइए, अनम्यूट कीजिए अपना माइक, जरा बात कीजिए मुझसे उमैर साहब। ये माइक बंद कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, कैसे ये एथिक्स चेक करें इनके? वो नेट का कोई प्रॉब्लम है उमैर भाई? मुझे ये बताएं। प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी फिलॉसफी। अच्छा यार बात तो सुन लो ना तमीज से। उमैर भाई कान तुम्हारे नहीं है ना, मेरी बात सुनो। तुम 6 महीने में तो पैदा नहीं हुए, फतमाए तो नहीं हो। उमैर मेरी एक बात का जवाब दो। अब प्रवोक किया तो मैं भी आगे से प्रवोक करूंगा। सतमाए तो नहीं है तुम, 7 महीने में तो पैदा नहीं हुए, बहुत जल्दी है तुम्हें बात करने होंगे, आप निकलने में भी तुम्हें जल्दी होगी। अच्छा मेरी एक बात का जवाब दो, तुम्हारे अब्बू छोकरे का क्या हाल है? अब्बू छोकरे जो तुम्हारे पापा छोकरे हैं उनका क्या हाल है? तुम्हारे पापा छोकरे जो हैं वो तुम्हारी वालदा के साथ बैठे हुए इस वक्त। पापा तुम्हारे छोकरे हैं, बड़े बनते हैं ना। ये 7 माह में तुम देखो, तुम्हें इतनी जल्दी थी, इतने तमीज से उस्ताद मोहतरम तुमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने तुम्हें पहले भी ये कहा कि मैं अगर बोलूंगा तो बात किसी और तरह। मुझे बताओ 7 महीने में पैदा हुए थे ना तुम? चलो अपनी मामा से पूछो, दूसरे कमरे में आवाज दो जरा मामा को पूछो। 7 माह में निकले थे ना तुम? जितनी तुम्हें जल्दी है बोलने की, जितनी तुम्हें जल्दी है बात के बीच में टांग अड़ाने की, तू है ही 7 माह है। अच्छा मुझे बताओ 313 में तुम्हारा कौन सा नंबर है उमैर? आपके बाद 313 में अपना नंबर बताओ कौन सा तुम्हारा। मैं तो लाने डालता हूँ बड़े मिर्जे और छोटे दोनों पे समेत तुम्हारे।
समेत तुम्हारे लानत डालता हूं मैं। मुझे बताओ ना 313 में तुम्हारा कौन सा नंबर है? और जिस बंदे ने अपनी वालिदा को सुकून नहीं लेने दिया, सतमाए बंदे ने, जो कैसा बदतमीज आदमी है कि उस्ताद بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين، فهو دين الحق دين الأنبياء.